سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت طلب کرنا. یہ دعا ہے، چھوٹا سا کارڈ ہے. ٹھیک ہے، میرے استاد نے مجھے گفٹ کیا اور میں چاہتی ہوں میں اپنے شاگردوں کو گفٹ کروں. آپ سب یہ ایک ایک کاپی پلیز لے لیں، ایک دوسرے کو آگے آگے کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکٹھے ہو کے اس کو پڑھیں گے، لیتے جائیں اور آگے آگے کرتے جائیں اس کو. جزاکم اللہ خیر کثیرا. یہ جو دعا ہے نا کہ میں نے کیوں بانٹی، آج کی جو آیت ہے اس کے ساتھ اس کا بہت لنک ہے. ایک دوسرا یہ کہ کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں نا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے. کیونکہ بہت سی ذمہ داریاں جو ہے نا ان کو پورا کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں، لیکن کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں خود کو باندھنا پڑتا ہے. جن راستوں پہ چلنا ہے نا ہمیں چلنا چاہیے. آپ جس کی تمنا کر رہے ہیں، جس کی آرزو کر رہے ہیں، جس کی خواہش کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم وہ کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد آرام سے نہیں بیٹھنا، بلکہ مجھے اپنی نیت کا اجر ملے گا. میں یہ نہیں کروں گی، میں یہ کرنا چاہتی ہوں بٹ کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نیت کر لو گے تو اس کا اجر ملے گا. نیت کرنے کے بعد اس کے لیے کوشش کرو گے تو پھر اس کا اجر دیا جائے گا. صرف نیت پہ ہمارا خاتمہ نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کوشش کرنا نہیں چاہتے، یا پھر ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے. جیسی نیت کرنا چاہتے ہیں یا جیسا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. وہ کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ ایک تو میرا پرپس کلیئر نہیں ہوتا، دوسرا اس کا مقصد کلیئر نہیں ہوتا. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، 5 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. میں آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی یا تو لکھ لیں یا گھر جا کے لکھ لیں. کچھ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے کیا کرنا ہے. جی 5 چیزوں کو لکھ لیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں نے ہانڈی بنانی ہے، میں نے کپڑے استری کرنے ہیں، میں نے صفائیاں کرنی ہیں، بچوں کو اسکول سے لے کے آنا ہے. یہ 5 الفاظ جو ہیں، 5 کلمے جو ہیں، یہ 5 سوالات جو ہیں، ان کے جوابات مجھے آنے چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ ان کو لسٹ بنا لیں، لکھ لیں. ان کے آگے پھر لکھیں کہ کئی ایسی ذمہ داریاں ہیں نا جن کے لیے مجھے وہ کرنی ہی ہیں، وہ فرض ہیں. جیسے نماز ہے، وہ فرض ہے، میں نے کرنی ہی ہے. زکوٰۃ ہے، وہ میں نے دینی ہی ہے. قرآن ہے، وہ میں نے پڑھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے کرنا، ان سے فرار نہیں ہے. اگر انہی چیزوں کو میں دیکھ لوں جو کرنی ہیں، وہ میں کیوں کر رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، کب کر رہی ہوں، کیسے کر رہی ہوں اور کتنی کر رہی ہوں. یہ 5 سوال: کیا، کب، کیسے اینڈ کتنی اینڈ کیوں. ہاں، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی سوال کو ہم لے لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل نماز پڑھو. کیا پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے. اب نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھو، کب پڑھو، یہ بھی بتا دیا کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی بتا دیا کیوں پڑھنی ہے. یہ سارے سوالوں کے جب جواب ہو جائیں گے نا، میری کرنے کا معیار اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا. ان 5 سوالوں کا جواب ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے جب میں لکھ لوں گی نا تو سبحان اللہ مجھے میرے پرپس جو ہے وہ سامنے کلیئر ہوگا. اس کی جو کام کر رہی ہوں گی اس میں اتنی بہتری آئے گی. اب یہ جو دعا ہے نا، اس کو لے لیں، نماز کے طور پہ لے لیں کہ اب وہ نماز لیں اس دعا کو. اب یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے نا، یہ والی، یہ اب دعا ہے. ٹھیک ہے، کیوں پڑھنی ہے یہ کلیئر ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ایک سوال کلیئر ہو گیا، یہ دعا ہے. میں نے کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ کی خشیت طلب کرنے کے لیے. یہاں پہ 2 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک کہ ہماری ٹیچر نے ہمیں ایز اے تحفہ دے دی ہے. ٹھیک ہے، میرے ٹیچر نے مجھے دی ہے، میں نے آپ کو دی ہے. میرے ٹیچر نے دیا، شاگردوں کو پڑھائیں گی تو ان کو دیں گی. میری استاد نے مجھے دی، میں نے اپنے آگے اسٹوڈنٹس کو دے دی، اپنے اسٹوڈنٹ کو وصیت کر دی. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرے اس کے فائدے جو گنیں گے تو اس کے بعد ان کو جاننے کے بعد کہ اللہ کی خشیت طلب کرنا کتنا ضروری ہے آج کے اس فتنے میں. ٹھیک ہے، کیا پڑھنی ہے؟ دعا ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ یہ پتہ چل گیا. کیسے پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، دیکھ کے پڑھنی ہے یا میں نے زبانی پڑھنی ہے، میں نے خشوع سے پڑھنی ہے یا صرف الفاظ پڑھنے ہیں، میں نے دل سے پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں
कैसे में आ जाएंगी। फिर कब पढ़नी है, कब सवाल जो है ना वो क्लियर हो जाए, कब पढ़नी है आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने ना मुझे हक दिया है ना किसी और को हक दिया है कि हम तयन करें ये सुबह के वक्त पढ़नी है, शाम के वक्त पढ़नी है, या फजर के बाद पढ़नी है, या जोहर के बाद पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है ये भी नहीं कहा गया है। अगर मैं ये करूंगी तो मैं बॉन्ड कर दूंगी, जब बॉन्ड कर दिया जाता है तो एक खुद साख्ता रास्ता बन जाता है, जब खुद साख्ता रास्ता बनता है तो वो बिद्दत को फरोग देता है। तो ये हम काम नहीं करेंगे, ये आपने खुद डिसाइड करना है कौन से टाइम पे मैंने पढ़नी है। फिर आगे जो है मैं कह दूं कि अजान के बाद पढ़ लें, ये दुआ कबूलियत का टाइम है उस वक्त पढ़ लें। हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, कुरान के बाद कहा गया है कि दुआ कबूल होती है, आप फिर पढ़ लें। अजान के बाद कहा गया है कि दुआ कबूल होती है, आप फिर पढ़ लें। फिर आपको कि नमाज के दरमियान बैठ के, कई दफ़ा होता है ना नमाज के बाद फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहते हैं, उसके बाद आप पढ़ लें। ये फ़र्ज नहीं है, या मैं आपको बाउंड नहीं कर रही, लेकिन तरीके बता सकती हूँ। हाँ, अगर ज़बानी आती है, आनी चाहिए। सलाम से पहले पढ़ ली, दुआ है आपकी, दुआ जितनी मर्जी दुआएं आप नमाज में पढ़ सकते हैं कि इस वक्त का ये काम करना है, क्यों करना है, पाबंदी नहीं मैं लगाऊंगी, ठीक है। एक हो पांचवी चीज़ और आखिरी चीज़, कितनी पढ़नी है, एक दफ़ा पढ़नी है, पूरी पढ़नी है, आधी पढ़नी है, कितने अल्फाज पढ़ने हैं, कितने फ़िक्रे पढ़ने हैं, 100 दफ़ा पढ़ना है या 500 दफ़ा पढ़ना है। आप एक दफ़ा पढ़ें, आप आधी पढ़ें, आप पूरी पढ़ें, आप जो मर्जी। मेरा काम था आपको बताना, इसके फ़वाइद में बता दूंगी, इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ इंशाल्लाह ताला हम गो थ्रू हो जाएंगे, इसकी अहमियत आपके सामने रख दूंगी। और उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, आपने पूरी पढ़नी है, अपनी आधी पढ़नी है, इसको डिवाइड करके पढ़ना है, कुछ हिस्सा सुबह कुछ शाम, जब मर्जी जैसे मर्जी पढ़ें। जब कोई काम शऊर के साथ करेंगे, पाबंदी के साथ करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उस चीज़ का जो असर है वो हमारे अंदर हमें शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। उस वक़्त ये हमारी अकल के साथ, हम होशमंदी के साथ जब कोई भी काम करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं, तरतीब के साथ करते हैं, तो उन कामों को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो हमारे काम होते हैं ना, फजूलियात हमारी ज़िंदगी में होती हैं, हम उनको निकालने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने 24 घंटे सबको दिए हैं। कई लोग 24 घंटों में इतना कुछ कर लेते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाते। कईयों के पास इतनी बरकत आ जाती है, कईयों के पास वो बरकत ही नहीं आती। कुछ कहते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और कुछ जो है सुभान अल्लाह उसको डिसिप्लिन के साथ, पाबंदी के साथ, शऊर के साथ, अक्लमंदी के साथ उस वक़्त का इस्तेमाल करते हैं, उसका पर्पस सामने वाजे होता है, उसका तयन होता है, तो वो उतनी 24 घंटों में इतना कुछ कर लेते हैं। अभी जब से हमने ये कोर्स शुरू किया है, पहले होता था सोशल मीडिया, अब छूटता ही नहीं, ऐसे छूट गया है क्योंकि टाइम वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, फजूलियात आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाती हैं। इसको करना है, वो उधर हम लग गए, उस साइड पे हमारा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह। कहते ना कि हर अच्छी चीज आती है तो बुरी चीज निकल जाती है। हर बुरी चीज को अच्छी चीज से रिप्लेस करें तो फिर ही फायदे का हम काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छी चीज को, बुरी चीज को अच्छी से रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर नुकसान का काम है। फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसी को पता है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ये दुआ पढ़ा करते थे तहज्जुद के वक्त? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सहाबा किराम के साथ गैदरिंग करते थे ना, गैदरिंग के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे। जैसे हम अभी कुरान की रिकॉर्डिंग करने के बाद फिनिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोशिश किया करेंगे कि हम सारे इसको इकट्ठे पढ़ लिया करें गैदरिंग के बाद, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम मिलके इसको पढ़ लें। आपके सामने मैं रखती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ लीजिए इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन खश्यतिका मा यहूलु बिही बैनना व बैन मआसिका मिन ताअतिक व मिन ताअतिक मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक व मिनल यकीनी मा तुहव्वनु बिही अलैना मुसीबती
الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے. ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے. ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا دے. ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے. ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما. ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال. دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا، اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے. آمین یا رب العالمین. کہ کتنی خوبصورت دعا ہے، سبحان اللہ. کچھ اور مانگنے کی سارا کچھ بیچ میں ہے کہ ہاں آپ جس کو چاہیں سکھا سکتے ہیں، جس کو چاہیں پڑھا سکتے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں، عربی میں کریں گے عربی پڑھنے کا بھی ثواب، اردو میں کریں گے پھر صرف اردو ہے. آپ مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دعا منگوانے مقصد ہے تو دعا مانگ سکتے ہیں، اور بہترین یہ دعا ہے. یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا اللہم، اور اے اللہ، اقسم کیا کا مطلب ہے کہ سب کو دے دے. کیا دے دے؟ رزق. کس کی رزق کی تقسیم ہے نا یہ، اللہ سبحانہ کہ سب کو دے دے. اے اللہ یہ رزق کی جو تقسیم ہے وہ سب کو دے دے. اللہ نے سب کو بانٹا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. کیا اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں اس کی حکمت ہے کہ وہ اس بندے کو دیکھ سکے. آزمائش اللہ نے آزمائش رکھی، اللہ کی حکمت ہے. یہ پھر یہ فرق اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کس کو کتنا دینا ہے، کتنا دینے سے اس کے لیے فائدہ مند ہے، کتنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز اس کے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز اس کے حق میں نہیں بہتر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا، کپڑے، روٹی، یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے رزق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہر چیز کو رزق کہہ رہا ہے. میرا رزق میرے بچے ہیں، میرا رزق میرا میاں ہے، میرا وقت کا مل جانا ہے، میری صلاحیتیں ہیں، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اوڑھنا، میری گاڑی، میرا قرآن کے ساتھ جڑنا، قرآن کو پڑھنا، ہر چیز رزق میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، ہر چیز جو بھی ہم سے لنکڈ ہے وہ رزق میں آ جاتی ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہم اس پہ خوش ہیں. پھر ساتھ خشیتی کا لفظ استعمال کر دیا. خشیت کی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ اگر ہم مترادفات پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن کا جب پڑھتے ہیں تو اس میں مترادفات دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ تھوڑی سی باریکی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کو کتنے ڈیفرنٹ اس کے جو ہے میننگ والے الفاظ ملتے ہیں. کہ یہ اردو زبان میں ہم خوف کس کو کہتے ہیں؟ صرف خوف ہے. اور اگر ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں خشیت اور خوف میں تھوڑا سا فرق ہے. خشیت علم کی بنیاد پر آتا ہے. اردو میں خوف ہم ہر ایک چیز کے لیے خوف بولتے ہیں، جبکہ عربی میں خشیت علم کی بنیاد پر آتا ہے. اور خشیت وہ خوف ہوتا ہے جس میں تعظیم بھی ہو اور محبت بھی ہو، اور جو محبت کی وجہ سے آتا ہے. جس محبت میں خوف نہیں ہوتا وہ سچی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جسے محبت کرتا ہے اس سے وہ ڈرتا ہے. اور پھر جب آتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی
خوف کی وجہ سے. تو وہ خوف وہ تعظیم کی وجہ سے، وہ محبت کی وجہ سے خوف ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ خوف اس لیے مانگ رہے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے. اسی طرح جب محبت میں تعظیم نہیں ہوتی، احترام نہیں ہوتا، عزت نہیں ہوتی، رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ محبت جھوٹی محبت ہے. کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں لیکن روز اس سے لڑائی کرتی ہیں، روز اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، روز اس پہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ محبت نہیں ہے. اور جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو نیچا نہیں دکھاتے، آپ اس پہ احسان نہیں جتاتے، آپ اس سے وہ محبت آپ کو نظر آتی ہے. آج کل کے ہمارے بچوں والی محبت نہیں ہے، ممی لو یو، ڈیڈی لو یو، اور آپ کوئی کہنا نہیں ماننا. ابھی ادھر ممی لو یو، مجھے پانی کا گلاس پکڑاؤ، تو کون میں کون، خود ہی اٹھ کے پی لو. ہاں وہ الفاظی محبت ہے، وہ والی محبت نہیں ہے جس محبت کی یہاں پہ بات کریے. وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، وہ خشیت. میں محبت کرتی ہوں نا، لیکن اس میں نقص ہے. ہم لوگ ہیں نا، لوگوں کی محبت میں نقص ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلہ بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کر دیتے ہیں، نا امیدی بھی دکھاتے ہیں، مایوسی بھی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. تو کیا ہم اس محبت پہ پورا اتر رہے ہیں جس کا ایک کرائٹیریا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے؟ ہم بچوں والی محبت کر رہے ہیں کہ ہماری لفظی محبت ہے، ہماری اندر کی محبت نہیں ہے. خشیت علم کی بنیاد پر وہ عمل میں ڈل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت ہم یہاں پہ مانگ رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس کا الٹ کرتے ہیں. نعتیں پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ سنت، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی سنت چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ کال اور فعل کا تضاد ہے نا. جب ملاد ہوتا ساری رات وہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے پھر سارا کچھ بند کر کے گھروں میں چل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی نماز کا ٹائم محبت تو پھر یہ تھی نا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد منا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی کہ نماز 5 وقت میں پڑھو اور ایسے پڑھو. ہم اسی میں کہ وہ نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ایک بھی کام جو ہے اللہ کی مرضی کا نہیں ہم کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہاں پر جو چیز مانگی گئی نا وہ خشیت مانگی گئی ہے کہ جس کے اندر تعظیم اور محبت دونوں چیزیں شامل ہوں. جب بھی اب خشیت کا لفظ لے کے آئیں، اللہ سے محبت کو اپنے دل میں لے کے آئیں. اللہ کی محبت کی یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کر دوں، نافرمانی کر دوں، اللہ کا کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، ہے نا؟ کہ ہمیں ہر وقت اس دعا کو اپنے پلے سے باندھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اے اللہ ہمیں حصہ دے دے اپنے خوف کا، اپنی محبت کا، اپنی خشیت کا. ایسا خوف، ایسی محبت جو حائل ہو جائے، جو رکاوٹ بن جائے میرے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان، جو حائل ہو جائے. مطلب کہ یہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، اور یہ حائل ہے ان بٹوین. اللہ کی محبت برائی اور اچھائی کے درمیان حائل ہے. ہاں جیسے ابھی یہ ٹیبل ہے آپ کے اور میرے درمیان حائل ہوا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان اور دل کے درمیان میں پھر وہ ایگزیکٹلی ایسے کر دیتا ہے اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بالکل اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ایسی خشیت کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی نافرمانی سے ڈر لگے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس دعا کو کس لیول پر جا کے مانگنے کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، ہمیں دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے اور دل کے ان دریچوں کو کھولنے کی ضرورت ہے جو یہاں پہ مطلوب ہے. ہم سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو، ایک طالب علم کو اپنے دل سے کتنی اندر جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی ضرورت ہے نا. کہ ہم ایک طرف پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے قول اور فعل سے ان چیزوں کا عمل کر کے دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم یہ سارا اپوزٹ ہے. تو ہمیں بہت عام لوگوں سے ہمیں اس چیز پہ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم من طاعتک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، معاصیک و من طاعتک، کہ تیری اطاعت کے کام جو ہے ہم سے وہ لے کروا. کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، وہ اطاعت جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی. وہ اطاعت جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، ایسی ہمیں جو ہے
नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जो कि बुराई के दरमियान हाइल हो, और वो नेकियां जो हैं तेरे और अल्लाह के दरमियान हाइल ना हो, वो हमें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज नमाज में, देखिए जब फजर की नमाज पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल होता था सहाबा किराम को बिठा के में आप महफिल करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में क्या पूछते थे, किसी को पता है? जो हर रोज आपने रात को ख्वाब के बारे में, कि वो करीब तरीन चीज जो उन्होंने एक्सपीरियंस की होती थी उसके बारे से बात शुरू होती है, ताकि ख्वाब बड़ी पर्सनल चीज होती थी। और ख्वाब की तबीर कभी आप खुद फरमाते थे, कभी आप दूसरे सहाबाओं से करवाते थे, आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो दूसरे से पूछते थे। जिस तरह एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला से पूछी, उन्होंने तबीर सही नहीं बताई, फिर आपने हजरत उमर से कहा कि इसकी तबीर बताओ, उन्होंने उसकी तबीर बताई कि ऐसी चीज से सुभान अल्लाह पर्सनल चीज से उन्होंने वो आगाज करते थे, ताकि लोग जो है वो अपना जो कुछ भी शेयर करना चाह रहे हैं ना, वो आपके साथ कंफर्टेबल हों, वो आपको बता सकें। और जब वो ख्वाब बताते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ताबीर बताते थे, कि ताबीर बताने के बाद फिर उसके बाद हदीस की तरफ आते थे, फिर उनको वो ये बताते थे कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, डायरेक्टली जाके नहीं कहते ये काम नहीं करना, पहले उनके साथ उस महफिल का वो एक वैसा सराउंडिंग बनाते थे। वो हदीस आपको याद होगी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था कि किसने आज सदका दिया, किसने आज नमाज जनाजा पढ़ी, किसने आज बीमार की तीमारदारी की, किसने आज सदका दिया, किसने नमाज पढ़ी, तो नाम किसने, हजरत अबू बकर सिद्दीक। उन्होंने सारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उनको खुशखबरी सुना दी थी कि जन्नत की खुशखबरी है। तो सुभान अल्लाह, क्या फिर यहाँ से पता चलता है कि कोई भी अच्छा काम या जन्नत तक ले जाने वाले कामों के लिए अल्लाह की अताअत ज़रूरी है, नेकियां ज़रूरी हैं, उन पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जब हम सब इकट्ठे होके एक नेकी का काम करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, तो क्या है, वो काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, वो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। और ये कि जब कि इस तरह की गैदरिंग होती है, वो जन्नत में ले जाने का जरिया बनती है। क्यों? इस तरह की गैदरिंग में, पहले तो हम देख लें, हम इस तरह की गैदरिंग में वाकई जन्नत में ले जाने वाले कामों की पे बात करते हैं या हम इधर उधर की करते हैं? ठीक है, जब भी इस तरह की कोई गैदरिंग हो ना, कहते हैं कि उसका महफिल का हक अदा करना चाहिए, कोई ना कोई अच्छी बात करनी चाहिए, ताकि जो आने वाले उससे फायदा उठा सकें। और जन्नत में जाने वालों को कौन सी सवारी यहाँ पे बताई जा रही है? नेकियां, नेक काम, नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों की मजलिस, और फिर वो मजलिस में इतने कंफर्टेबल हों कि वो बात कर सके, वो शेयर कर सके, दूसरे उसको जो है उसको बुरा ना मनाएं, बल्कि उसको हाथों हाथ लेने वाले हों। सहाबा इकराम सुभान अल्लाह क्या करते थे, वो हरीस होते थे कि फौरन से दूसरों को बता दें, उनके अमल में आ जाए, अपने अमल में लाने के बाद दूसरों की नेकियों के लिए वो हरीस होते थे। हम कहते बस मुझे पता चल गया, ये काफ़ी है, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगी, मेरा इल्म बस मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। आप एक बात सीखिए, फौरन से दूसरों को बता दें, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे कभी होती है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे महफिल में बैठते थे, तो जो वो बातें करते थे, और वो हदीस है जो लिख लेते थे, वो जो सहाबा से लिखते थे, तो सहाबा उस वक्त याद कर लेते थे, सहाबा उस वक्त लिख लेते थे, कातब भी थे, तो लिख भी लेते थे, कोई लकड़ी पे लिखा, कोई चमड़े पे, कोई हड्डी पे, डिफरेंट औकात में लिखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इसको पाइल अप किया जाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, फिर उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी कंसर्न दिखाई थी कि अभी हम हैं, हमारे बाद लोग आने वाले जो होंगे, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कम होती चली जाएगी। फिर उन्होंने वो मशवरा दिया। उस वक्त जो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इस बात पे अग्री नहीं हो रहे थे, हजरत उमर ने ये मशवरा दिया था। मतलब इस तरह से ये सारी हिस्ट्री चली। और फिर उस वक्त जो क्राइटेरिया रखा गया, इतनी कहता सख्त क्राइटेरिया था, उसकी चेन देखी जाती थी, उस सहाबी को देखा जाता था, उसके अखलाक, उसकी अदात, उसका रवैया, उठन बैठन, हर चीज़ को देखा जाता था। हर चीज़ क्राइटेरिया छाननी में इस तरह छाना जाता था जैसे आजकल कहते हैं ना, हीरा सोना चांदी को छान के निकाला जाता है। फिर जाके वो इस म्यार पे होता था कि इसको आगे कहा जाए कि यस, आप इसको आगे दूसरों तक फैला सकती हैं। मैं ऐसे सोच रही थी, ऐसे जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कह रहे हैं, नमाज
कितने बजे तक सुबह नमाज, उससे आने से पहले ही वो सारा कुछ कर चुके हैं। और इसलिए हमें उससे ये लर्न करना चाहिए कि हम यहाँ आने से पहले इतनी सारी नेकियां जो हमें छोटी छोटी रास्ते में मिले, किसी की हेल्प करें, कुछ भी करें, आने से कितना हम इकट्ठा कर सकते हैं रास्ते में। सुभान अल्लाह, हम तो हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती, हमारा खाना ही नहीं पूरा होता, घर वालों की ज़रूरियात ही नहीं पूरी होती, तो हमने नेकियों वाले कामों में कहाँ निकलना करना है। बड़ी मुश्किल से हम इस कुरान को पीछे कर देंगे दुनियावी कामों के लिए। हांडी रोटी के लिए कितनी सिस्टर्स हैं, हांडी रोटी पकाने के लिए नहीं आती, प्लानिंग नहीं है ना, हिकमत अमली नहीं है, उनको यही नहीं पता हमें क्लास में जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या मकसद क्या है, मुझे हासिल क्या होता है और कितना करना है और कब करना है, यही नहीं हमें पता। जब तक ये 5 सवाल मेरे लिए क्लियर नहीं होंगे तो मेरे लिए मेरा पर्पस क्लियर नहीं है कि ये इल्म कैसा इल्म है कि अल्लाह सुब्हान तआला के डर, अल्लाह सुब्हान तआला की मोहब्बत को मैं तरजीह नहीं दे रही, मुझे ये है ही नहीं। कहते अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन तरजीह मैं दूसरे कामों को दे रही है, मोहब्बत मुझे दूसरे कामों से है। हर काम को मैंने प्रायोरिटी दी हुई है इस काम की बनिस्बत, हत्ता कि इसकी बुनियाद हमारी आखिरत है। ये होता है कि आप ना, जैसे आपने जी 5 सवाल दिए ना कि कैसे क्या करना है, तो उस वक्त हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। हाँ, जब मुझे पता है कि मैंने क्लास में जाना है, देन आई नो कि कब क्या और कितना करना है, हाँ, और वो करते हुए फिर हम बाकी पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पे हम क्योंकि प्लानिंग है ना। हर काम, दुनिया का काम हमने करना है तो उसके लिए प्लानिंग है, कब करूं, कैसे करूं, कितनी पैकिंग करनी है, कितना वजन लेके जाना है, कहाँ कहाँ कौन से एयरपोर्ट पे कितना करना, उसके लिए ये गिफ्ट, उसके लिए ये गिफ्ट। जब दीन की बात होती है कहते बस कूद जाओ, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए सोच समझ की ज़रूरत ही नहीं है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे मेरी दुनियावी ज़िंदगी बदल रही है, संवर रही है, या मेरी आखिरत संवर रही है। फिर इसी तरह ये कि आगे बता दिया कि अब आगे यकीन की बात की जा रही है कि जन्नत में ले जाने वाले कामों के बारे में एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए, एक दूसरे को बताते रहना चाहिए कौन से काम जन्नत में ले जाने वाले हैं, एक दूसरे के लिए रिमाइंडर बनते रहना चाहिए। अब आगे यकीन की बात आ रही है कि हमें ऐसा यकीन दे कि जिसके ज़रिए हम पर दुनिया की मुसीबतें हल्की हो जाएं, दुनिया का हम गम ये ना मुझे लेके बैठ जाए, बल्कि मेरे लिए ये चीज़ सरसरी हो जाए, सर से ऊपर मुझे इसकी फिक्र ही ना हो। मुझे मेरे अंदर ऐसा यकीन, ऐसा तवक्कल पैदा कर दे कि हर रोज़ ये दुआ मांगनी चाहिए और इसकी ज़रूरत को महसूस करना चाहिए। और ये कि बगैर नागे के मैं कहती हूँ, हमें इस चीज़ की जितनी भी दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह हर दुआ अपनी जगह पे एक मकाम रखती है कि आप जो उसको पढ़े नहीं सिर्फ उसको मांगे, बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला से तलब करें कि मुझे ये मिलनी है। और हमें ये दुआ मांगने की ज़रूरत, हमें अपने ऊपर ऐसा तवक्कल दे, हमें ऐसा यकीन दे कि हमारे लिए ये जो मुसीबतें ये छोटी छोटी हो जाएं। दुनिया की मुसीबत मेरे लिए पहाड़ ना बने कि जो हमारे सारे काम आसान कर दे। कि सुभान अल्लाह, आगे जब अल्लाह तक हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हमें मौत आनी है, हमें ये दुनिया के जो फ़ायदे हैं सुभान अल्लाह के वो मेरे लिए बहुत सरसरी से हो जाएं। आगे अल्लाह ताला ने कह दिया कानों के ज़रिए से, अपनी कुव्वतों के ज़रिए से, समातों के ज़रिए से, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कि मेरे जो सारे के सारे ऑर्गन जो हैं, मेरे कान और आँख और मेरी कुव्वतें जो हैं सारी की सारी, वो अल्लाह तेरे दीन को हासिल करने के लिए लग जाए, कि वो दुनिया के पीछे ना भागें। कि मेरी रूहानी कुव्वतें, मेरी जिस्मानी कुव्वतें, मेरी जज्बाती, मेरी जहनी कुव्वतें, ये सारी चीज़ें जो हैं सुभान अल्लाह, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे कान, मेरे पाँव, हर चीज़ जो है एक ऐसी ये कुव्वतें हैं जो इंसानों के ये चीज़ें जो इंसानों के मोहताज बना देती ना इंसान को, इन सब से मुझे आरी करके अल्लाह सुब्हान तआला मुझे अपना डिपेंडेंट बना दे, मुझे तुझ पे यकीन करने वाला, तुझ पे तवक्कल करने वाला बना दे। अब मैं ये दुआ मांग रही हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ ही रही हूँ, मुझे अल्लाह पे यकीन ही नहीं कि वो मुझे अल्लाह अपनी खशियत देगा, तो मुझे नहीं खशियत आएगी। आप उस खशियत के दायरे में रहते हुए, उस तवक्कल के दायरे में रहते हुए अल्लाह की खशियत मुझे मिल गई है, फिर देखना आपका कुरान के साथ कैसा ताल्लुक होता है, इस दुआ के साथ कैसा ताल्लुक होता है, अल्लाह सुब्हान तआला कैसे कैसे रास्ते हमारे लिए खोल देते हैं। यही 2 फैकल्टीज जो है यहाँ पे बयान की जा रही हैं। तीसरा दिल था साथ में, तो ये दिल तस्दीक करने वाला है ना, नेकी के रास्ते को बताने, ये गलत है, ये सही है। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान को पढ़ने, कुरान को सुनने, उसकी लज्जत को महसूस करने में हमें जो है मोटिवेशन देती हैं। जिसके पास ये सुनने और देखने की ताकत नहीं है, वो कुरान को उस लेवल का ना सुन सकता है, ना उस लेवल से देख सकता है। वो उसके दिल को बदलने का सबब नहीं ये चीज़ बन सकती। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें देख नहीं रही और मेरे कान सुन नहीं रहे। अगर मेरी आंखें देख रही हैं तो कान सुन के उस पर असर नहीं कर रहे,
اگر میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی, کان صرف سن ہی رہے ہیں, تو وہ اس طریقے سے اثر نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی, اللہ تعالیٰ نے کان دیے, اللہ نے زبان دی, اللہ نے دل دیے, ہاتھ پاؤں دیے, ہر چیز ہماری سلامت ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اور کانوں سے ایسا کام لیں جو مجھے فائدہ دینے والا ہو, نہ صرف مجھے دینے والا ہو بلکہ دوسروں کو فائدہ دینے والا ہو. تو ایسا ہم نے کام کرنا ہے. پھر آگے کہا وارثون کا لفظ استعمال ہوا, وارث بنا, ان چیزوں کو ہمارا وارث بنا دے. ہم اپنی زندگی میں ان کانوں کو, ان آنکھوں کو, ان قوتوں سے ایسے کام لیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے, کہ ان سے ایسے کام نہ لیں جو کہ ہمارے لیے برائیوں کا سلسلہ شروع کر دیں. کہیں میری زبان سے ایسا لفظ نہ نکل جائے, میں اس وقت تو پتہ نہیں ایسے بڑی کر کے بنا کے دوسروں کو بتا کے چل گئی اور دوسرے نے عمل کرنا شروع کر دیا. دیکھیے نا کہ ہر برائی کا آغاز برائی سے شروع ہوتا ہے, ہر اچھائی کا آغاز اچھائی سے شروع ہوتا ہے. پھر آگے کہا کہ ہمیں ان سے بچائے جو ہماری دشمنی کرنے والے ہیں. اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, اور اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا کتنا ضروری ہے. اللہ ہمیں اس سے بچا دے, اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کر وہ کامیاب راستے پہ چلا دے, کہ جو اس کامیابی کے راستے میں چھپے ہوئے دشمن ہیں, جو حسد کرنے والے ہیں, اور جتنی بھی برے لوگ ہمارے راستے میں آ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچا دے. وہ دکھنے والے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں, کوئی بھی جو دشمن ہے وہ نظر آ جائے. پھر ساتھ ہی کہہ دیا گیا اور دنیا کو ہمارا بہت بڑا غم نہ بنانا. مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, میں تو پیچھے رہ گئی, میں ہالیڈے پہ نہیں گئی, میرے بچے اس وجہ سے پیچھے رہ گئے, میرے بچے اس وجہ, یہ سارے گلے شکوے اللہ سبحانہ ان سب سے مجھے اوپر اٹھا دے. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے دنیا کے غم میں رہتے ہیں, 99.9% لوگ دنیا کے غم میں رہتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی فکر آخرت ہوگی. ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فکر پیدا کر دے, وہ غم پیدا کر دے کہ جو ہمیں دنیا کے غم سے نکال کر آخرت کے غم میں ڈال دے. ان غموں اور پریشانی سے چھٹکارا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے جو کہ دنیاوی غم ہے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے غم, آخرت کی مشکل, آخرت کی پریشانی کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے آگے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے سے کیسے ہماری مدد آتی ہے, کیسے ہمارے دل پھرتے ہیں, کس طرح ہم نیکیوں میں پھر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ اے اللہ دنیا کو ہمارے دلوں سے نکال دے, غم آخرت کا کر دے, یہی بڑی فکر بنا دے. چھوٹی چھوٹی فکریں جو ہے نا, جب چھوٹی چھوٹی فکریں نکلتی ہیں تو پھر ہی بندہ بڑی فکر کی طرف سوچتا ہے. اب میں کہہ رہی ہوں میرا سر درد ہے, اچانک سے آتا ہے بھئی پائپ پھٹ گیا. اب میرے لیے کون سی پرابلم بڑی ہے؟ سر درد پھر فیل ہوگا آپ کو تو پائپ پھٹنے کا وقت ہو جائے گا, ہے نا. اسی طرح کوئی بھی ہو, کرتے کرتے کوئی چیز ہو, فلاں کام کر دیا, سر درد, میری ٹانگ دکھ رہی, کسی نے کہہ دیا کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, اور فوراً جا کے وہ چیز کٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تکلیف کو بھول جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ دنیا کی تکلیفیں بہت چھوٹی تکلیفیں, بہت بڑی تکلیف آگے آنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فکر کا غم لگا دے, اس فکر کی طرف کر دے. ایک علم دیکھیں ہمیں نیچے سے مل رہا ہے, ایک علم اوپر سے مل رہا ہے. جو نیچے کا علم ہے وہ نیچے ہی رہ جانے والا ہے. دنیاوی علم, میں یہ نہیں کہتی دنیا کا علم ہم نے سیکھنا نہیں ہے, سیکھنا ہے, دنیا کی ضرورت ہے, وہ ہم نے کرنا ہے, ایک حد تک کرنا ہے. جو آسمان سے علم آیا ہے وہ میری روح کو تقویت دیتا ہے, وہ مجھے اللہ کا شعور دیتا ہے, وہ اللہ کے اور قریب کرتا ہے, میری آخرت کو وہ سنوارتا ہے. تو دنیا کا علم جو ہے میرے لیے سردردی نہ بنے, بلکہ آخرت کا علم جس کو ہم سردردی سمجھتے ہیں وہ مجھے دنیا کے مصیبتوں سے نکال کر آخرت میں کامیابی کی طرف لے کے جانے والا ہے. کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ کسی فکر کی جو ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے, کہ اللہ پہ ہم ڈال دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اندر ایسی فکر پیدا کر دے, ایسا توکل پیدا کر دے کہ میں سچے دل سے تجھ پہ توکل کرنے والی بن جوں. اس دعا کو جب بڑے خالص نیت کے ساتھ پڑھیں, پورے دین کے ساتھ پڑھیں, اور جب یہ کام کریں گے, یہ دعا پڑھیں گے نا, تو آپ یقین کریں کہ آپ کے اندر ایک آپ بہت لائٹ فیل کریں گے. آپ کو ایسا لگے کہ بس یہ کام ہو گیا ہے. ایک یہ دعا, اور سبحان اللہ ایک اور دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, کہ یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے صبح شام. آپ یقین کریں آپ اس توکل سے پڑھتے ہیں, سارا دن کوئی فکر لاحق ہی نہیں ہوتی. کسی ٹائم آپ پڑھیں, کوئی ٹائم اس کے لیے مختص نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس کو فنش کرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے,
اینڈ ہم جس وقت مرضی پڑھیں, صبح پڑھیں, شام پڑھیں, دوپہر پڑھیں, ہر وقت پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھیں. جتنی آپ کی تڑپ ہے, طلب ہے, جتنی فکر ہوگی اتنا یہ چیز آپ کو زیادہ لاحق ہو جائے گی. اور سبحان اللہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں آپ ان کو پڑھیں نا, تو ہر دعا میں کہتی ہوں کہ مکمل دعا ہے, ہر دعا مکمل دعا ہے. عربی نہیں یاد ہوتی, اردو کی اپنی زبان میں مانگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی زبان میں دعا مانگے. اللہ تعالیٰ نے ساری زبانیں ایجاد کی ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہر زبان کا پتہ ہے. اب ہو سکتا ہے میں عربی میں مانگوں, مجھے وہ اتنی پہچان نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے, تو میں میری دل کی وہ کیفیت نہ ہو. میری زبان اردو ہے تو اردو میں شاید میں اس لیول تک پہنچ جاؤں, وہ کیفیت لا سکوں. آپ کی زبان بنگالی ہے, آپ بنگالی میں مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. آپ کی زبان انگلش ہے, انگلش میں مانگے. آپ کی پشتو ہے, پشتو میں مانگے. جو آپ کی زبان ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, سجدے میں چلے جائیں, سب سے بہتر ہے. جی جی یہی دعا, یہی آپ ایک دو دفعہ پڑھیں گے نا تو آپ کے دل میں یہ بیٹھ جائے گی دعا, کہ جیسے وہ نے بسم اللہ الذی, آپ کو دماغ میں آ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی نقصان سوائے موت کے آپ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا اللہ کی ول کے علاوہ. وہ خود ہی نکلتی ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو بھی آپ کے سوال جواب انشاءاللہ تعالی بعد میں اس کے میں جواب دیتی ہوں.